حامدا ومصليا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یہی امید ہے کہ ہماری آواز آپ تک بالکل واضح طریقے سے پہنچ رہی ہوگی. شکریہ آپ کی جانب سے اور آپ تک آواز پہنچنے کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ. تو چونکہ آج کا جو درس ہے یا آج کا جو ہمارا یوں کہیے پروگرام ہے، آپ کو پچھلے جو سابقہ کلاس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا، آج والی کلاس جو ہماری انشاءاللہ جو ہمارے پہلے والے جو اسباق یا جو گزشتہ کلاسوں میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو کوشش کریں گے ہم سرسری طور پر ایک قسم کا جائزہ لینے کا، لیکن وہ ون وے جائزہ ہوگا. تو کیونکہ ہمارے پاس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سلیبس کے تقریباً 60-70% جو ہے وہ ہم ختم کر چکے ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کیوں نہ ہم اس سلیبس کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام کریں کہ ہم جو ابھی تک ہماری 12 احادیث مبارکہ اور اصول حدیث کے چند ٹاپکس گئے ہیں، کیوں نہ ہم ایک مرتبہ پھر ان کا ریویژن کر لیتے ہیں. تو میں نے زیادہ مناسب ہی سمجھا اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جتنی حدیثیں ہو جائیں گی انشاءاللہ آج پیچھے والی حدیثوں پر شروع سے لے کے انشاءاللہ حدیث نمبر 1 سے آج ضرور انشاءاللہ جو آپ موجود تھے شروع سے، جو یا بیچ میں جن کی حدیثیں جو ان کی کچھ چیزیں رہ گئی ہے، وہ کوشش کریں گے آج دھیان لگا کے کوشش کریں گے وہ آج بالکل ہوشیاری کے ساتھ بیداری کی صورت میں آج کے درس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو حدیث اس حدیث کے جو اس ٹاپک کے اعتبار سے جو ہماری حدیث تھی وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے تعلق سے تھی. تو جو ابھی آپ کی اسکرین پر ہوگی، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کیونکہ اب جو حدیثیں جو ہیں میں کوشش کروں گا ان حدیثوں کو جتنی زیادہ حدیثیں آج کی کلاس میں ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ ہمارا جو ارادہ ہے، ہمارا جو ایک شیڈول ہے، وہ ہم جتنی اصول حدیث میں بھی جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں ان کا بھی ہم کوشش کریں گے ان کو بھی ہم دہرائیں گے. جتنا دہرائیں گے اتنا ہمیں فائدہ ضرور ہوگا. اور اسی طرح سے اصول حدیث میں، لیکن آج طریقہ یہ رہے گا ہمارا، کیونکہ جو صرف متن اور اس کا ترجمے پہ ہم زور دیں گے. کوشش کریں گے ہمیں کتنا آتا ہے، کیا کچھ نہیں آتا ہے، اسی پہ ہم ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے. تشریح الحمدللہ جو ضروری تشریح تھی وہ آپ تک پہنچ چکی ہے، اور جہاں ضرورت ہو پڑے پھر ہمارے پاس ہر وقت بچا تو پھر انشاءاللہ ایک اور ریویژن کریں گے، ہم وہ مع تشریح کریں گے. کیونکہ ہماری غرض و غائد جو یہ ہے کہ ان حدیث کو صرف آپ کے گوش گزار ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اور ہمیں ان کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. عمل سے پہلے، عمل تو بعد کی بات ہے، انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش نہیں بلکہ عمل کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم حدیث مبارکہ ہیں ان کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھیں گے. اور سمجھیں گے ہم تب جب ہم ان کو بار بار دہرائیں گے، بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے اور اپنے آس پاس رکھیں گے. اس لیے ضروری ہے اس جو ہم نے پڑھا ہے اس سے دور نہیں بھاگنا ہے، نہ اس کو بھگانا ہے. تو میں ابھی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ کے اس پہ فوراً آئے گی تو آپ رہیے تیار. یہ رہی آپ کی اسکرین پر، یہ رہی. امید ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسکرین شیئر ہوئی ہوگی، مجھے امید ہے. تو فی الحال یہی امید پر دنیا قائم ہے، ہم بھی قائم رہیں گے. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 1،
ہماری جو آج کی حدیث نمبر 1 ہے، کوشش کریں گے ہم جتنا جلدی یا جتنا ہو سکے جو حدیث مبارکہ ہیں، 12 حدیث مبارک ہم نے پڑھی ہیں اور شروع کی بڑی حدیثیں ہیں، تو آپ بالکل دھیان لگا کے سننے اور سمجھنے کی، جو آپ وقت اس وقت دے رہے ہیں، اس وقت کو کوشش کریں گے آپ فائدہ مند بنانے کی. تو فائدہ مند آپ تب بنائیں گے جب آپ بالکل صحیح طریقے سے. تو لیکن آج کا جو چیپٹر جو ہمارا درس رہے گا وہ اس طرح سے نہیں رہے گا جس طرح ہمارے درس جو پیچھے رہے تھے، جو پہلے گزرے تھے، کیونکہ وہ ایسے درس گزرے تھے ان میں سے آپ اگر مطالعہ کر کے کوئی آیا ہے یا پہلے سنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے یہاں تھوڑا بہت پہلے سے ہی اس کے تعلقات تھے. لیکن آج الحمدللہ جو بھی ہم کلاس میں موجود ہیں تو ہم ان حدیث مبارکہ کے بارے میں پہلے سب کچھ جان چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم کوشش کریں گے کہ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کے ساتھ ہماری کلاس آج ہوگی. تو ہم شروع کریں گے، پڑھیں گے ہم اسی طریقے سے. میں حدیث کو پڑھوں گا، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد ہم میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ بھی دھیان دیتے جائیں گے. آپ صرف ترجمے جس کا جو ترجمہ نیچے ہے یہ والا نیچے، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیں گے، کوئی بھی شخص کوشش نہیں کرے گا. ہم کوشش کریں گے آج ڈائریکٹ متن سے حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی. تو چلیے کیجئے بسم اللہ. تو اللہ ہماری مدد فرمائے. حدیث نمبر 1، چونکہ یہ ہم ڈائریکٹ اس چیز پہ جائیں گے جو یہاں پہ یہ ہے، یہ والا پورشن جو ہمارا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آپ بالکل میں اس کو آپ کوشش کروں گا یہاں، یہ لیجیے آپ. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے یہاں سے پڑھنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو. یہ ہماری حدیث مبارکہ ہے، یہ ہے راوی یہاں سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جس طرح حدیث مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے اس طرح سے کوشش کریں گے اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے لیے. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ ہم نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی. اب ہم اس حدیث مبارک کو آپ کے ساتھ ترجمہ کرنے کی
کوشش کریں گے۔ یہ لیجئے ہمارا سب سے پہلا ٹاپک، پہلا ایریا۔ سب سے پہلے امیر المومنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا، کس سے، کن سے، محمدن، یہ محمد کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول، پڑھیے درود السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے سنا، یقول، یہ کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہاں سے کہا انما، آپ نے لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیا ہے، کہا انما الاعمال بالنیات، یعنی یقیناً، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار اس پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ان کے نیات پر ہے۔ جن اعمال کی جو نیت کی جائے، ان تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ہمارا پہلا اس حدیث کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد یہاں سے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ یہاں سے دوسرا پورشن، وَإِنَّمَا، بے شک اور یقیناً، لِكُلِّ امْرٍ، ہر ایک آدمی کے لیے ہے، مَا نَوَىٰ، وہی جو اس نے نیت کی۔ یہ دوسرا پورشن ہو گیا اس کا۔ یہاں سے تیسرا پورشن شروع، فَمَنْ كَانَتْ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں تک جس شخص نے ہجرت کی، یعنی جس شخص کی ہجرت اللہ تعالی کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت جو ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہوگی۔ یہ ایک اور پورشن ختم۔ اس کے بعد یہاں سے دوسرا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، اب جس شخص کی ہجرت کیا ہوگی؟ لِلدُّنْيَا، دنیا کے لیے ہوگی۔ کیا دنیا کے لیے کیا ہوگی؟ یُصِیبُهَا، یعنی دنیا کمانے کے لیے ہوگی، او یا دنیا کمانے کے لیے نہیں، او امرأۃ، یا کسی خاتون کے لیے ہوگی، اس غرض سے کہ وہ اسے نکاح کرے، ینکحھا، کہ وہ اسے نکاح کرنا چاہے، کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فہجرتہ، تو اس کی ہجرت کیا ہے؟ الی ما ہاجر الیہ، اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، جس کے لیے اس نے گھر چھوڑا۔ یہ ہماری حدیث نمبر 1 آج کی۔ چلیے، کیونکہ یہی ضروری چیزیں تھی، رہی بات یہ کہ جو روات جہاں یہاں ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ریویژن ہوگا، لیکن فی الحال آج ہم نے چونکہ زیادہ بھی ہم نے وقت ان پہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہم ان کو پڑھ چکے ہیں، لہذا ہم کوشش کریں گے آگے نکلنے کے لیے۔ اب ہم دوسری حدیث ہے، آپ بھی آگے اپنے بڑھائیے، اگر آپ کے موبائل پر ہے تو بڑھائیے، ورنہ بالکل یہی ہمارے ساتھ رہے۔ یہ رہی آپ کی حدیث نمبر 2، جو کہ آپ کو یاد بھی ہے اور جس کو آپ نے بالکل اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے۔ یہ ہے آپ کی حدیث نمبر 2۔ میں تھوڑا اور بڑا کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت عمر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اب کیا ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ ایک بڑی حدیث ہے۔ بڑی حدیث کیا مطلب؟ یہ ایک بہت بڑے واقعہ ہے، جس واقعہ کو میں پہلے آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر خلاصے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ اس حدیث کو دھیان دیجئے، اس کو میں نشان کر رہا ہوں، یہ والا تو نشان نہیں کریں گے ہم، یہاں سے یہاں یہ والی حدیث، یہاں سے یہ ادھر بہت بڑی حدیث ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کو آپ بالاختصار سنیے، سننے کے بعد پھر ہم اس کو بالکل لفظی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس لگی تھی، اچانک بیان کون کر رہے ہیں اس مجلس کے، اس واقعے کو کون بیان کر رہے ہیں؟ بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آئے۔ جب وہ شخص داخل ہوئے، وہ شخص ایسا تھا، اب ان کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں؟ ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ ان کے جو پوشاک تھا وہ بالکل سفید تھا، بہت زیادہ سفید تھا۔ سر پہ جو بال تھے وہ بالکل سیاہ تھے، یعنی بہت زیادہ کالے تھے۔ وہ آئے، یہ باہر سے آنے کا وہ ان کا جو پہلا حصہ تھا۔ اب آئے تو اب باہر سے آنے کے بعد بیٹھنا تھا تو بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا۔ پھر رکھنے کے بعد سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ سوالات کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دے رہے تھے، جواب جب دیا انہوں نے، تو یہ جناب جو ہے جواب دینے کے بعد کہہ رہے تھے صدقتا، یعنی آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے حضرت کو دیکھ کر۔ حضرت جو ہے، ایک تو حضرت کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت باہر سے آئے تھے تو ان کے کپڑوں کے اعتبار سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کہیں دور سے ہیں، لیکن جو ان کے کپڑوں میں یا ان کے چال ڈھال میں حالات وہ نہیں تھے، اس سے یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ قریب میں، ہم اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ اوپر سے ایک اور ان کی یہ بات آئی کہ جناب سوال کر رہے ہیں، لیکن سوال کرنے کے بعد جناب جواب پہ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ یہ حیران کن بات تھی۔ اور تینوں سوالات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابات پر تصدیق بھی کی۔ اس کے بعد آخر میں کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قیامت کے بارے میں تو جناب جتنا آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ نہیں جانتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات جب ٹھیک ہے تو پیشن گوئیاں بتائیے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نکل رہے ہیں واپس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو جان رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہی نہیں یہ کون تھے؟ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ کہا یہ جبرائیل تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس پورے بڑی لمبی چوڑی حدیث کا خلاصہ ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعے کی شکل میں پیش کیا۔ آپ بتاؤ، جب آپ میں سے کسی شخص کو یہ عربی متن کے ساتھ حدیث یاد ہوگی تو ایک بہت شاندار اور دل کو تسلی دینے والا موضوع بن جائے گا۔ اب ہم اس کو لفظ اعتبار کے ساتھ، مطلب جو ٹکڑوں میں ہم اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو چلیے کیجیے بسم اللہ۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، کہا بینما نحن، اسی دوران کہ ہم جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات یومین، ایک دن، کہاں؟ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم، تو کیا ہوا؟ اذ طلع علینا، ہم پر نمودار ہوا۔ کون نمودار ہوا؟ رجل، ایک ایسا آدمی،
ایک ایسا آدمی جناب شدید بیاض الثیابی، جو سفید سخت سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، شدید سواد الشعری، جس کے بال جو تھے بالکل انتہا قسم کے کالے تھے، یہ چیزیں. اچھا، تو پھر اس کے بعد کہا لا یرا علیہ اثر السفری، اس جناب پر جو جناب آئے تھے ان پر سفر کے اثر، یعنی سفر کا نشان نہیں دیکھا جاتا تھا، نہیں ظاہر تھا. ولا یعرف، اور نہ اسے پہچانتا تھا، منا احد، ہم میں سے کوئی بھی، یعنی ہم میں سے اس شخص کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا. میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، اب جن کو یاد بھی نہیں تھا ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آ گئی. خلاصہ میں نے پیش کیا تو الحمدللہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے، مجھے بھی آسانی ہو رہی. حتی یعنی لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی شخص اسے نہیں پہچانتا تھا. حتی جلسہ، یہاں تک کہ وہ بیٹھا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پھر انہوں نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھے. اس طرح زانو تلمذ، یعنی اس طرح شاگرد بیٹھتا ہے، اس طرح ہم بھی نماز میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں. وقال، اور کہا، اور کہا، کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ یہاں سے جواب ہے ان تشہد، کیا جواب ہے؟ کہ آپ گواہی دیں اللہ کی نہیں الہ، کوئی معبود ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وان محمدن، اور محمد کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک، وتقیم الصلاۃ، اور نماز آپ قائم کریں، وتؤتی الزکات، اور زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم الرمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور کیا کام کریں؟ اور حج بیت اللہ کا ارادہ کریں اگر آپ کو وہاں جانے کے لیے، یعنی اگر آپ راستے کی، اگر وہاں کی آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ وہاں کا ارادہ کیجیے. یہ پہلا سوال، اس پہ کیا ہوا جناب کی جانب سے؟ اس پہ یہ ہوا اثر کہ جو سوال کر رہے تھے حضرت، انہوں نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا. فعجبنا، یہاں کہہ رہے عمر فاروق یہاں سے، فعجبنا، ہم نے تعجب کیا، یعنی ہم حیران ہو گئے، لہو، ہم اس سے حیران ہو گئے، یسألہ ویصدقہ، جناب سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. قال، پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو شخص آئے تھے، ابھی ان کا نام تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، فی الحال وہ شخص جو یہاں آئے شدید و بیاض، یہ والے شخص ہیں. فاخبرنی عن الایمان، اب ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. اسلام کے بارے میں بتا چکے ہیں، اب ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. بالکل ٹھیک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر پر، خیرہ و شرہ، وہ تقدیر خیر ہو یا شر ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے ایمان لانا ہے. اچھا، قال، انہوں نے کہا صدقت، آپ نے بالکل درست کہا. اللہ، پھر قال،
پھر تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، اب ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، آپ احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال، کہا، ان تعبد اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس طرح سے، کأنک تراہ، گوئے کہ اللہ تعالیٰ، کأنک تراہ، گوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں سے دوبارہ، ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کأنک تراہ، گوئے کہ آپ اس سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے بات کرو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی کہ آپ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، تو پھر یہ خیال کرو کہ فإنہ یراک، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک یہ ہوا۔ اچھا، قال فأخبرنی عن الساعۃ، اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، ٹھیک ہے، کہا، قال، تو پھر آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول، کی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، انہا، یعنی اس قیامت کے بارے میں، بعالم، زیادہ جاننے والا، من السائل، جو پوچھ رہا ہے اس سے۔ اچھا، قال فاخبرنی عن اماراتها، اچھا آپ بتائیے پھر، جب آپ اس کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں تو مجھے نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ نشانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح، کہا نشانیاں یہ ہیں، قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندیاں جو ہیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گے، ایک نشانی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَاةَ، کہ آپ ننگے پیر، ننگے بدن اور خالی پیٹ لوگوں کو کیا دیکھیں گے، رِعَاءَ الشَّاءِ، جو بکریاں چرانے والے ہوں گے، یَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْیَان، جو عمارتوں کے بلندی، یعنی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے۔ ثم، یہ یہاں تک بتا دیا، پھر حضرت چلے گئے، سمن تلقا، پھر یہاں سے وہ روانہ ہوئے، فلبست ملین، یہاں لبست میں آپ کو واحد متکلم ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ٹھہرے تھوڑا۔ ثم قال، پھر کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا یہ جو پوچھنے والا شخص تھا، جو سائل تھا، آپ اسے جانتے ہیں کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ جبریل، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم، جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم، تمہیں سکھانے کے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ یہ اتنی حدیث تھی آج ہماری۔ تو الحمدللہ جو ضروری باتیں تھی، جو ریویژن کے اعتبار سے ہماری باتیں آئی تھی، الحمدللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ بور بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو ریویژن کے دوران بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ حدیث مبارک، آپ اس حدیث مبارک کو پڑھ چکے ہیں اچھی طریقے کے ساتھ، اور تشریح بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو چلیے، اب حدیث نمبر 3 ہے ہماری، کیونکہ ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس ریویژن کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو احساس بھی ہوتا ہے، جو سب سے بڑا احساس جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ، کہ ہم اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا انسان شکریہ ادا کر رہا ہے۔ بتاؤ، ہم دنیا کے سب سے عظیم الشان شخصیت کے کلام کو سن رہے ہیں، اسی کے کلام کو، نہ کہ کسی سے کرایہ مانگ کے یا کسی سے ہیلپ مانگ کے۔ تو یہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث کو اس کے متن سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو تیار رہے، پھر اب ہم اس تیسری حدیث کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی حدیثیں تھیں، اب اس کے بعد چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو چونکہ ہمارا ماشاءاللہ یہ ریویژن چل رہا ہے، تو جتنا ہم کوشش کریں گے اس کو سمیٹنے کی، اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اتنا ہمارا جو ٹاپک سبجیکٹ ہوگا وہ مضبوط ہوگا،
जितना हम बार बार रिविजन करते जाएंगे उतना हमें याद होता जाएगा। अगर बसूरत दिगर अगर मतन याद नहीं भी होगा, लेकिन जो मजमून और मफहूम कहा जाता है वो हमारे बिल्कुल जहन में होगा। बिल्कुल हम हमारे सामने जब भी ये बातें दोहराई जाएंगी तो हम बिल्कुल विद रेफरेंस हम उन बातों को समझें और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप साथ दीजिए, मेरे साथ बिल्कुल रहिए। तो बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह आखिर में जरूर इंशाल्लाह आपसे भी पूछा जाएगा थोड़ा बहुत इंशाल्लाह कैसा रहा, तो इसके बारे में जरूर इंशाल्लाह मैं पूछूंगा फिर आखिर में कहाँ कहाँ चीजें रही। ठीक है, चलिए अब ये हदीस नंबर हमारी 3 है, अरकान खमसा। ठीक है। अन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। ठीक है। अब्दुर्रहमान यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और अन्हुमा रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे सुना। क्या सुना? यक़ूलु, ये कहते हुए, यक़ूलु कहते हुए, क्या कहा उनने? बुनियल इस्लामु अला खमसिन, बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाहि व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति व हज्जिल बैति व सौम रमज़ान। ये हदीस जो है, इस हदीस को, इसको वाक़या समझ के आप समझे, इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते, इरशाद के फरमाते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। फिर उनको शुमार किया, कहा सबसे पहली कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बुनियाद, दूसरी 5 किस्मों, 5 बुनियादों में से दूसरी बुनियाद व इक़ामिस सलात, और नमाज कायम करना। तीसरी व इताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना। चौथी व हज्जुल बैत, और हज बैतुल्लाह करना, इरादा करना, हज करना। और सौम रमज़ान, और रमजान के रोजे रखना। ये इस हदीस मुबारक का खुलासा है। अब करो तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि मैंने समिअतु, मैंने सुना, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, बुनियल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद डाली गई किस पर? अला खमसिन, 5 पर, यानी 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 1 शहादत। क्या शहादत? अल्लाह इलाहा, कि नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, व अन्न मुहम्मदन, और यकीनन बेशक मोहम्मद क्या है? रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाती, और नमाज कायम करना। ये दूसरी पॉइंट, दूसरा चीज नमाज कायम करना। तीसरा व इताई ज़कात, और ज़कात अदा करना। ज़कात के ताल्लुक से बिल्कुल आप फिक्र में भी और तफसील में भी और जो तशरीह वहाँ भी आप समझ चुके होंगे। ज़कात व हज्जिल बैति, और हज करना। व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे रखना। ये 5 बुनियादें हैं, दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। तो आपको ये याद बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई होंगी। एक ये कि गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं,
اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اس حدیث مبارکہ کی یہ جو چیزیں تھی، الحمدللہ الحمدللہ اب ہماری جو ہے وہ حدیث نمبر آپ کی دعاؤں اور آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ حدیث نمبر 4۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ نے بالکل اچھی طریقے کے ساتھ سمجھا ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے تھوڑا اعادہ ریویژن کریں گے ہم، تاکہ ہمارا اور زیادہ یہ مضبوط ہو جائے۔ تو بسم اللہ کیجئے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے پر حدیث جو ہے، اس حدیث کے راوی جو ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے کیجئے شروع۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ کیا کہا؟ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کیا ارشاد؟ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بھی کہا، وہ ہوا صادق، وہ سچے ہیں، المصدوق ایسے سچے ہیں جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے، ہو چکی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان احدکم یقیناً بے شک تم میں سے ہر ایک کو یجمع جمع کیا گیا ہے، یعنی خلقہ اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کو، فی بطن امہ اس کے ماں کے پیٹ میں، کہا کیا؟ 40 یومن 40 دن، نطفتن نطفے کی صورت میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، وہ ان آپ میں سے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک کیسی ہوئی، کس حالت میں رہی؟ نطفے کی حالت میں، پانی کی حقیر قطرے کی حالت میں آپ کی پیدائش ہوئی 40 دن، فرسٹ 40 days۔ اس کے بعد ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح علقۃ یعنی ایک کیا کہتے ہیں وہ لوسڑے کی طرح، یعنی
اس کی صورت میں آپ کی پیدائش رہی پھر اسی طرح 40 دن، یعنی 40 دن ہی آپ کی پھر وہ آپ کی تخلیق کیسے رہی ماں کے پیٹ میں، کس طرح، یعنی علقہ کی صورت میں. ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر اسی طرح سے پھر مزغے کی صورت میں، یعنی چبائے ہوئے گوشت کی صورت میں پھر وہ وہاں ماں کے پیٹ میں رہے. یعنی علقہ، خون کا لوتھڑا، اور یہاں وہ لوتھڑے کی صورت میں، اور مزغہ یعنی چبائے ہوئے اس صورت میں رہے. تو کیا رہا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم یرسل الیہ، پھر بھیجا گیا الیہ اس کی جانب، الملک ایک خاص فرشتے کو، ینفخ فیہ الروح، پھر وہ کیا کام کرتا ہے؟ پھر وہ روح پھونک دیتا ہے. روح پھونکنے کے بعد یعنی یہ والے 40 دن، یہ والے 40 دن کتنا ہوا؟ 80، اور یہ والے 40 دن کتنا ہوا؟ 120، یعنی 120 ڈیز، یہ ہو گئے 120 دن. اس کے بعد فرشتہ ایک آتا ہے، پھر وہ روح پھونک دیتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، روح پھونکنے کے بعد پھر وہ کیا کام کرتا ہے؟ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے. کتنے چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، پہلی بات، بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. وَأَجَلِهِ، اور اس کا مقررہ وقت یعنی موت. وَعَمَلِهِ، اور اس کا کارنامہ یعنی اس کا کام کیا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے. اچھا، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں جی بالکل. ان احدکم، تم میں سے یقینا ہر ایک، لَيَعْمَلُ، وہ عمل کرے گا، بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت والے لوگوں کی عمل کی طرح وہ کرے گا کام. یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ بینہ جنت، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں کیا ہو رہ جائے گا؟ کچھ نہیں رہے گا، کچھ بھی فاصلہ نہیں رہے گا. الا، مگر کچھ رہے گا. کیا کتنا رہے گا؟ ذراعن، ایک بالشت، مطلب یہ ذراعن اتنا رہے گا. جب یہ اتنا فاصلہ رہے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو پھر اس پر تقدیر جو ہے وہ غالب آ جائے گی، تقدیر اس پر غالب آ جائے گی. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو پھر وہ نار والے لوگوں کی عمل کی طرح عمل کرے گا. فَيَدْخُلُهَا، یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور یقیناً تم میں سے کوئی بھی، لَيَعْمَلْ، عمل کرے گا، بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، نار والے لوگوں کی عمل کی طرح. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، یہاں تک کہ اس کے اور نار کے درمیان یعنی جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہے گا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر تقدیر غالب آ جائے گی. فَيَعْمَلُ، وہ عمل کرے گا، بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت والے لوگوں کے عمل کی طرح. فَيَدْخُلُهَا، تو اور وہ اس میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں جنت والے لوگوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو جنت میں لوگ جائیں گے، جو لوگ جنتی لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی ہمیں انہی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی کاموں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. انہی کاموں کی طرح
کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ جب تک ہم جنت میں داخل ہو جائیں. کہ اللہ سے دعا ہے. آج فی الحال جہاں تک مجھے لگا اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری 4 احادیث مبارکہ کا جو ہے جو کیا بولتے ہیں اسے ریویژن ہو گیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی زیادہ یہ کہیں کہ بور نہ ہو جائیں. تو مجھے بھی لگ رہا ہے بہتر کہ 4 حدیثیں جو ہمارا ریویژن ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو جو ہم نکالتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال زرع اور اقوال حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مزید ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، ہمیں بھی اور ہمارے ساتھ باقی لوگوں کا بھی. تو ٹائم چونکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے مقام کو انتہائی مقام کو پہنچ چکا ہے. تو اب ہم آپ سے کچھ باتیں بھی سننا چاہیں گے کہ آج ہماری جو کلاس، یہ جو ریویژن والی کلاس رہی، اس کے تعلق سے آپ کی مائک مجھے لگ رہا ہے آن ہی ہے، میں نے آف نہیں کی تھی. تو اگر مائک آپ کی آن ہے تو آپ برائے کر آج کی کلاس کے تعلق سے ذرا تھوڑا مجھے بتائیے کہ ہم ان کو ریویژن کریں گے کہ آگے ہی اپنے سلیبس کو کور کریں گے. کیسا آپ نے کچھ ذرا تھوڑا بتائیے تاکہ مجھے نہ لگے کہ شاید ہم یہ ون وے ٹریفک استعمال کر کے آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ تسلی بخش ہمیں وہاں سے کہیں گے تو پھر انشاءاللہ بہتر یہی رہے گا کہ ہم اپنے جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ریویژن بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہی ہے، تاکہ کیونکہ وقت بھی بہت قیمتی ہے ہر ایک کا اور مصروفیت بھی ہے. تو اس کو مد نظر رکھ کر کہ جو وقت ہمارا یہاں ہے اس وقت کو ہی کیوں نہ ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں، تاکہ ہمارا فائدہ جو ہم وقت ادھر نکال رہے ہیں یہ اب ضائع نہ ہونے چاہیے. ایک شخص وہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلاس میں ہے ہی نہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن نے ایڈمیشن کی ہی نہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگ جن نے ایڈمیشن کی وہ نہیں آئے. اب جو وہ تو چلو تو دونوں طبقے الگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کلاس میں موجود رہیں گے لیکن پھر رہنے کے بعد وہ انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے. پھر تو مائک شاید مجھے لگ رہا ہے آپ کی آن ہے، تو آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ بھی بات ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار ہیں. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی محترم، یہ جو وغیرہ سنا ہے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا. جو لاسٹ میں اس کے جو 2 پارٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو جنت والے اعمال کرے گا اس راہ کی طرف گامزن ہوگا تو اس کی تقدیر اس پر غالب آئے گی. جی دوسرا پارٹ اس کا جو جہنم والے یا نار والے اعمال کرے گا تو وہ تقدیر اس پر غالب آ جائے گی. لیکن لاسٹ میں اس کے ساتھ ہی پھر وہ ایک پارٹ ہے کہ مطلب جو جنت والے اعمال کرے گا تو جنت ہی ملے گی. وہ اس کو میں سمجھ نہیں پایا. یہ اس حدیث کے آخر میں آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں، جو حدیث نمبر 4 اس کا لاسٹ والا جو حصہ. دیکھیے سکرین تو مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے. اچھا تو اب میں سکرین تو شیئر نہیں کروں گا، لیکن یہ حدیث ہے میرے ذہن میں. تو اس میں آخر میں ہے ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها. یعنی ایک شخص جو عمل کرے گا وہ جہنم میں جانے والے لوگوں کے عمل کی طرح عمل کرے گا، اور اس طرح عمل کرے گا کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان مختصر فاصلہ رہے گا، یعنی 1 ذراع کے بقدر فاصلہ رہے گا. لیکن پھر اس شخص پر تقدیر غالب آ جائے گی اور وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے آخر اس حدیث کے آخر والی وہ جو سطر. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو جنت والے اعمال کرے گا تو وہی تقدیر اس پر غالب آئے گی، جو جہنم والے اعمال کرے گا تو وہی تقدیر غالب آ جائے گی. جی یہ تو تقدیر کے ساتھ ہی واسطہ ہے. جزاک اللہ.
جی عطاءاللہ صاحب، یہ جو ریویژن ہم کر رہے ہیں بہتر ہے، مناسب ہے کہ فائدہ مند ہے کہ بند کر دیں؟ نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا، اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ ٹھیک پھر تو بہتر ہے۔ بہت اچھا۔ ابھی جو ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، آپ بھی کچھ باتیں اگر ہو تو ضرور کیجیے۔ مجھے جو کنفیوژن تھی تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اور اگر آپ کچھ تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تقدیر کا تو ماشاءاللہ یہ تو ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، تو تقدیر کے تعلق سے بڑے بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن میری جو بات میں آپ کو کہوں وہ یہ ہے کہ تقدیر کے تعلق سے خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ایمان اور اپنے ایمان پر یقین کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے تقدیر کے مسئلے پر خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تقدیر پر سوالات اور تقدیر پر پھر استفسار کرنا پھر یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو تقدیر ہی ایک ایسی چیز ہے، اب یہ سمجھے کہ یہ تقدیری قدری ہے، تو بہتر ہے اس کے تعلق سے جب تک نہ انسان کے اندر، تو پہلے تو یہی بات ہے کہ اس پہ ابھی ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا کہ ایمان لانا ہے خیر ہی و شر ہی، وہ بہتر ہو یا وہ خیر ہو یا شر ہو، دونوں صورتوں میں تقدیر پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ضرور۔ تقدیر کے تعلق سے اکثر آج کل جو کنفیوژنس ہیں، جو مستشرقین کہیے یا کہیے کہ جو اسلام سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، وہ سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ تقدیر میں الجھانے کا کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ تقدیر میں الجھا رہے ہیں انہیں کہ جناب اگر تقدیر میں یہ ہے تو پھر ہم نے پھر وہ کیوں کرنا ہے، تو وہ ہے تو پھر یہ کیوں کرنا ہے، یہ ہے تو وہ کیوں کرنا نہیں۔ تقدیر پہ فی الحال سب سے پہلی بات جو ہماری ہے، ہم تقدیر پہ ایمان لانے والے بن جائیں، اور وہ بھی ایمان اس حالت میں قوی ایمان، بالکل ایمان بالیقین، مطلب یقین ایمان بھی ہے اور یقین کے ساتھ۔ تو تقدیر کے تعلق سے اتنا ہی، باقی چیزیں جو آتی ہیں ان سے فی الحال کوشش کی جائے دور ہی رہا جائے۔ باقیوں کو بھی جب بھی آپ سے تقدیر کے تعلق سے کوئی پوچھے، ان سے بھی یہی رائے دے کہ تقدیر ایک ایسا لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور ایک بہت سنجیدہ ٹاپک ہے، اس پہ بحث و بحث سے بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہی اس پہ برقرار رہا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہماری نئی کلاس ہوگی، انشاءاللہ اس کلاس میں آگے والی 4-5 حدیثیں پھر انشاءاللہ ہم ان کو دہرائیں گے، تو آپ بھی بنے رہیے اور اس وقت کو ضرور آپ استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس وقت کا آپ کا بدلہ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ جب دیں گے تو بہت اچھی طریقے سے دیں گے، اور ہم بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا بدلہ مانگے، کسی انسان سے یا ایک دوسرے سے ہم بدلہ مانگنے کی کوشش نہ کریں، ہم مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کا بدلہ جو دے، تو اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آئیں گے انشاءاللہ ضرور ہمیں بے حساب دے دیں گے، تو اور وہاں سے بھی دے دیں گے جہاں ہمیں یقین بھی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جو ہماری آنے والی کلاس ہوگی، اس کلاس میں ضرور ہم انشاءاللہ باقی حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو یہ ریویژن ہے اسی لیے کر رہے ہیں ہم، میرا جو مقصد ہے، میری غرض و غائد یہی ہے کہ اب جب ہم آئے ہیں اس کلاس میں، جب ہم پڑھ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی کلاس میں جوائن کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، اب ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ وہ جو نہیں آئے ہیں تو ان کی تو بات نہیں، فکر ان کی ضروری ہے، ان کو بھی آنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے زیادہ پریشیس جو ہیں وہ آپ ہی لوگ ہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھے، کیونکہ آپ قیمتی درس و تدریس کو سن رہے ہیں۔ تو ہم تو اتنے قیمتی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو، ان کے کلمات کو پڑھا رہے ہیں، اس لیے جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم بھی آپ تک پہنچانے میں اس سلسلے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ میرے جو ریویژن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اب اس کو ضائع ہونے نہ دیں، یہ ہمارے لیے ایک باضابطہ ایک کتابچہ بن جائے، چاہے ہم اس کتابچے کو ذہن میں چھپائیں یا دل میں لگوائیں یا پھر قلم و کرتاس کے ذریعے محفوظ کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں آج کا وقت جو ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تمام پریشانیوں سے دور کرے،
آج کل جو مہلک بیماریوں میں لوگ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اور ہسپتالوں میں بھی کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، ایمان، یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کو نکالنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ آپ کے رہنے سہنے کو، اس پڑھنے کو قبول فرمائے. تو ہم اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے پھر. شب بخیر، جزاک اللہ.